پاکستان میں عالمی وبا کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ مجموعی اموات کی تعداد 27,566 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 1,780 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,38,668 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 44,712 کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 3.98% رہی۔ سندھ میں کرونا کے کیسز کی تعداد 4,55,065، خیبر پختونخوا میں 1,73,023، پنجاب میں 4,28,394، اسلام آباد میں 1,05,021، بلوچستان میں 32,849، آزاد کشمیر میں 34,020 اور گلگت بلتستان میں 10,296 ہو گئی ہے۔ کرونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں جہاں 12,553 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ سندھ میں 7,335، خیبر پختونخوا 5,498، اسلام آباد 915، گلگت بلتستان 184، بلوچستان میں 346 اور آزاد کشمیر میں 735 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مستونگ کے علاقے کانک میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران کالعدم تنظیم کا مقامی سربراہ ممتاز عرف موٹا پہلوان مارا گیا۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان کے ضلع ڈوسالی میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی جس کے دوران ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے کانک میں آپریشن کے دوران 3 گھنٹے تک فائرنگ مقابلہ جاری رہا۔ دہشت گرد کے قبضے سے اسلحے کی بھاری مقدار برآمد ہوئی۔ دہشت گرد کا تعلق کالعدم تنظیم داعش سے بتایا گیا ہے جو خاصا متحرک اور تنظیم کا مقامی امیر تھا۔ اس کے خلاف قتل کے درجنوں مقدمات درج ہیں۔ حکومت نے ممتاز کے سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر کی تھی۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان کے ضلع ڈوسالی میں بھی سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا جس کے دوران ایک دہشت گرد مارا گیا۔ قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ لاہور جن کی نسبت سے داتا کی نگری کہلاتا ہے ان کا نام علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا صاحب ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 978ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات آج سے شروع ہو گئی ہیں۔ حضرت داتا صاحب تقریباً 1000 سال قبل افغانستان سے لاہور تشریف لائے اور بھاٹی دروازے کے قریب قیام فرمایا۔ اپنے اخلاق اور حسن کردار سے غیر مسلموں کو گرویدہ اسلام کیا۔ ان کی بے مثل تصنیف کشف المحجوب تصوف پر سند قرار دی جاتی ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کے سلسلے میں مزار کو غسل دیا گیا۔ داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات 26 تا 28 ستمبر جاری رہیں گی۔ داتا صاحب کے عرس پر لنگر کے انتظامات مکمل ہیں۔ دودھ کی سبیلیں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ مٹھائیوں اور دیگر اشیاء کی دکانیں بھی سج گئیں۔ ابتدائی طبی امداد کے لیے ڈسپنسری، زائرین کے لیے 3 درجاتی سیکیورٹی اور کرونا وائرس کی SOPs کی پابندی کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ عرس سے قبل تصوف پر عالمی کانفرنس منعقد کی گئی ہے جبکہ عرس کے دوران قرأت، نعت خوانی اور سماع کی محفلیں عروج پر ہوں گی۔ CTO لاہور منتظر مہدی کے مطابق حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات 26 سے 28 ستمبر تک 3 روز جاری رہیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ عرس کے دوران متصل سڑکوں پر 3 DSPs، 52 انسپیکٹرز، 654 وارڈنز ٹریفک کی روانی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ CTO لاہور منتظر مہدی نے مزید بتایا کہ چوبرجی سے آنے والوں کو ساندہ روڈ سے بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اندرون شہر سرکولر روڈ پر آنے والے ٹریفک کو متبادل راستوں پر ڈائیورٹ کیا جائے گا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے شہر قائد کی عوام کو اگلے 10 دنوں میں گرین لائن بسز کو چلانے کی نوید سنا دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گورنر سندھ عمران اسماعیل کی جانب سے شجرکاری سے متعلق کہا گیا ہے کہ درخت لگانا بہت آسان کام ہے مگر درخت کی دیکھ بھال کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسماعیلی کمیونٹی موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 10 لاکھ درخت لگا رہی ہے۔ گورنر سندھ نے کراچی والوں کو کئی خوشخبریاں ملنے کی نوید سنائی اور کہا کہ گرین لائن بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں
اور اگلے 10 دنوں میں گرین لائن بسز کو چلانا شروع کر دیں گے۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان KCR کا سنگ بنیاد رکھنے آ رہے ہیں۔ مستقبل میں K4 منصوبے پر بھی کام شروع کیا جائے گا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان اختلافات بدستور برقرار ہیں، جس کے باعث صوبے میں سیاسی بحران ایک مرتبہ پھر شدید ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر 3 صوبائی وزراء اور 1 رکن اسمبلی پر مشتمل 4 رکنی وفد پارٹی رہنماؤں کے درمیان اختلافات کے خاتمے کے لیے حکومت بلوچستان کے خصوصی طیارے میں کراچی پہنچا۔ وفد ضیاء لانگو، سلیم کھوسہ، عارف محمد حسنی اور حاجی محمد خان طور اتما خیل پر مشتمل تھا۔ BAP کے ناراض اراکین نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اپنے خدشات اور تحفظات سے وفد کو آگاہ کیا، جبکہ وفد نے ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تاہم ناراض اراکین کو منانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور ناراض اراکین اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ واضح رہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف جہاں اپوزیشن متحد ہے، وہیں ان کے اپنے سیاسی جماعت کے رہنما بھی ان سے شدید ناراض ہیں، جس کی وجہ سے جام کمال کو صوبے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات نے سمندری طوفان گلاب سے متعلق تیسرا الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت طوفان کراچی سے 2200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں بننے والا سمندری طوفان گلاب مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سمندری طوفان کے آج شام یا رات تک بھارت کی ساحلی پٹی اوڑیسہ آندھرا پردیش سے گزرنے کے امکانات ہیں۔ سمندری طوفان سے متعلق محکمے نے مزید بتایا کہ اس وقت سمندری طوفان کراچی سے 2200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تاہم پاکستان کی ساحلی پٹی کو اس سسٹم سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قبل ازیں ایک بیان میں محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ خلیج بنگال میں سمندری طوفان کے سبب سندھ میں 28 ستمبر سے بارشیں متوقع ہیں، جبکہ سمندری طوفان گلاب آج بھارت کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کراچی کا موسم آج گرم اور مرطوب رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع ہے۔ شہر قائد میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے گرمی زیادہ محسوس کی جائے گی۔